بسم الرحمن الرحیم السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں لا ریب کتاب اور بے عیب نبی عطا فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس بے عیب نبی اور اس کی آل پاک پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرات من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ آیت کا ترجمہ: اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ آیت کی تفسیر: اللہ کی رسی سے مراد اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بعض احادیث کے علاوہ سابقہ آیات جو ہم نے پہلے اسے پڑھی ہے 101 نمبر آیت میں اس بات کی دلیل موجود ہے، جس میں فرمایا گیا کہ تتلی علیکم آیت اللہ وفیکم رسولہ، تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور جو اللہ سے متمسک ہو جائے وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سے متمسک ہونے سے مراد اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متمسک ہونا ہے۔ اللہ سے متمسک ہونے کا حکم دینے کی بجائے اللہ کی رسی سے متمسک ہونے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی رسی اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، گویا اللہ کی طرف سے خطرے کا اعلان ہو رہا ہے اور لگتا ہے کہ کوئی سیلاب آنے والا ہے اور غرق آب ہونے کا خطرہ ہے، یا کوئی طوفان آنے والا ہے جس سے اس امت کی کشتی کا شرازہ بکھرنے والا ہے، یا کوئی آندھی آنے والی ہے جو اس انجمن کو منتشر کر دے گی، یا کوئی آفت آنے والی ہے جو اس باعظمت امت کو ذلت کے گڑھے میں گرا دے گی۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ ان تمام خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اس جملے سے جن خطرات کا میں نے ذکر کیا ہے ان خطرات کی نوعیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قسم کا سیلاب ہے، یہ کس قسم کی کس قدر خطرناک طوفان کی پیشین گوئی ہے، یا اس کا کوئی اعلان ہو رہا ہے، یا اس کی کوئی آنے کی کوئی توقع ہے،
اور کتنی مہلک آندھی ہے کہ اگر یہ امت اس خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے اور حبل اللہ سے متمسک بھی نہیں ہوتی تو اس کا شرازہ کس طرح بکھر سکتا ہے اور اس کی عظمت کس طرح ذلت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے دستور حیات کو چھوڑ کر جزیات اور فروعات میں منہمک نہ ہو جائے، دین سے زیادہ مسلک عزیز نہ ہو جائے، ایمان پر قومی عصبیت غالب نہ آ جائے، قرآن پر نسلی اور قومی رجحانات کا غلبہ نہ ہو جائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گروہی مفادات غالب نہ آ جائیں۔ اس آنے والے خطرات کے پیش نظر قرآن نے متعدد مقام پر اس امت کو تنبیہ کی ہے اور کہا گیا ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑنا، اگر آپس میں نزاع کرو گے اور تو ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا کھڑ جائے گی۔ آپس میں نہیں لڑنا، دین میں تفرقہ نہیں ڈالنا، گروہوں میں تقسیم نہیں ہونا، اگر ایسا ہوا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور عالم کفر تمہارے اوپر غالب ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس امت کے حال کو ماضی سے مربوط کر کے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حبل اللہ، کہ حبل اللہ ہم ہیں، اللہ کی وہ مضبوط رسی ہم ہیں۔ یہ واضح رہے کہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبل اللہ کی تشکیل کے لیے ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ مجموعی طور پر یہ سب حبل اللہ ہیں، انہی سے تمسک کا حکم ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ اور آپ کی اہل بیت سے تمسک رکھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ فرقہ پرستی سے لاحق ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کو مسلک پرستی، گروہی مفادات اور نسلی تعصبات کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دستور حیات اپنانے کی دعوت دیتا ہے اور فرقہ واریت سے منع فرماتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حبل اللہ سے متمسک رہنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے اور تفرقہ جیسی لعنت سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔